جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی کے این نیوز میں ہوں سعود اشر۔ ٹی کے این نیوز کے خاص پروگرام آج ہم فیض احمد فیض کے یوم وفات کے موقع پر یہاں آئے ہیں، اور ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے خاص مہمان ہیں دانش اقبال ندوی صاحب۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج فیض احمد فیض کے یوم وفات کے موقع پر ہم انہیں خراج تحسین پیش کریں گے، اور ان سے ان کے بارے میں، ان کے کلام کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کریں گے، چونکہ وہ انقلابی شاعر کے نام سے بھی کافی مشہور ہے۔ اور آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا، دیش میں جب بھی کوئی آندولن یا کوئی تحریک مطلب جو ہے کہ شروع ہوتی ہے، تو اس کے وہ مقبول اور معروف جو نظم ہیں وہ گائے جاتے ہیں۔ اس بار بھی کچھ ایسا ہی ہوا، شاہین باغ آندولن ہو، چاہے وہ بے روزگاری کا مدعا ہو، اس میں بھی لوگوں نے، اور خاص کر وہ اسٹوڈنٹ جو اپنے آپ کو ہندوستان میں ایک ذمہ دار ناگرک کے طور پر مانتے ہیں اور جانتے پہچانتے ہیں، وہ ان کے نظم کو گاتے ہیں۔ تو دانش صاحب، آپ کا بہت بہت استقبال ہے ٹی کے نیوز کے اسٹوڈیو میں۔ شکریہ۔ سب سے پہلی بات ہم یہ کریں گے، آج چونکہ فیض احمد فیض جو بہت ہی بڑے شاعر ہیں، نامور شاعر، انقلابی شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں، پاکستان میں ان کا جنم ہوتا ہے 13 فروری 1911 کو، اور آج 20 نومبر 1984 کو ان کا انتقال ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ہم 35 سال ہے نا، 73 سال تقریباً، 73 نہیں 1984 ہے، ہاں 84 ہے، 1984 جی۔ تو ہم ان کے، آپ یوں کہیے کہ 36ویں برسی پر ہیں اس وقت، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی بات آپ کی کیا ہوگی اس موقع پر؟ اس موقع پہ دیکھیے، ہمیں اپنے جتنے بھی بڑے ہیں جو ادبا ہیں، جو ہمارے جنہوں نے اردو ادب پہ کام کیا ہے اور جنہوں نے ان کی زلفوں کو سنوارا ہے، اور خاص طور سے شاعری میں انہوں نے انقلابی شاعری کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی شاعری انہوں نے کی ہے، غزلیات پہ بھی اور نظمیں بھی لکھی ہے۔ تو ہمارا جو ہے، ہماری ذمہ داری ہوتی ہے محب اردو کے حیثیت سے، اور ایز اے سمجھیے ایک اردو کے چاہنے والے کے طور پر ہم سب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان کو یاد کریں جی، اور خراج عقیدت کے طور پر ان کا تذکرہ کیا جائے لوگوں تک، جو ہمارے نئے قارئین ہیں جی، اور جو نئے جو ہے جاننے والے ہیں، اردو سے جو محبت ہے، شغف کرنے والے ہیں، اردو سے چاہنے والے ہیں اردو کے، ان تک ان کی بات، ان کے پیغام، ان کے جو ہے جو کیا کہتے ہیں خیالات کو، ان کو اس ذریعے سے پہنچایا جائے۔ ایک بہانہ ہوتا ہے، جیسے بیٹھے ہم لوگ تذکرہ کر رہے ہیں، اب سوچیں کہ اس موقع پہ کچھ نہ کچھ یاد کیا جائے، جی، کچھ خیالات کے ساتھ ساتھ ان کے جو اشعار جو ہم سب پسند کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اور جو زبان خاص عام ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، تو ان کو یاد کیا جائے۔ بہت مشہور نظم ہے، آپ کو یاد ہوگا شاید کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، ہے نا؟ اور اس نظم نے ہر ان تمام لوگوں کو اپنے دل میں جو ہے جگہ دی ہے، یا ان کو کہیں سہارا دیا ہے بولنے کے لیے۔ جی جی، یہ ایک سمجھیے ایک حوصلہ ملتا ہے، اور آزادی جو کہتے ہیں نا، جی، جو فریڈم آف ایکسپریشن اور جو اسپیچ کی جو ہے اپنی آزادی ہے، اپنی رائے کو اپنے رکھنے کے، اپنے جو خیالات کو کھل کر رکھ سکتے ہو، تو اس میں انہوں نے پورے زور انداز میں کہا ہے، بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول کے منہ میں زباں ہے تیری۔ جی، تو اس طرح ایک جوش ملتا ہے، حوصلہ ملتا ہے۔ تو کسی چیز سے جو نوجوان آج کے ہیں، وہ ان کے جو خیالات کو اور ان کے جو مشن ہے ان کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں، اور پرزور انداز میں، پوری طاقت کے ساتھ اپنی بات کو، اپنی آواز کو عوام کے ساتھ، قوم کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ سچا خراج عقیدت تو یہی ہوگا کہ میرے ہاتھ میں اس وقت ان کی جو کتاب ہے، آپ یوں کہیے پوری زندگی ہے نا، کلیات فیض ہے، اور اس کا اصل نام ہے جو ہے نسخہ ہائے وفا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ شعر ان کے جو چنندہ شعر ہوں وہ ضرور سنائیں آپ ہمارے ناظرین جی کو۔ میرے پاس بھی جو ہے ایک منتخب کلمات ہیں، منظومات ہیں، ان میں سے ان کے جو ہے کچھ اشعار جو ہم سنتے رہتے ہیں، بہت مشہور ہے ایک غزل کہ تم آئے ہو نشب انتظار گزری ہے، تم آئے ہو نشب انتظار گزری ہے، تلاش میں ہے سحر بار بار گزری ہے، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے۔ کیا بات ہے! اور نہ گل کھلے ہے نہ ان سے ملے، نہ میں پی ہے، عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے، عجیب رنگ میں اب کے بہار گزری ہے۔ تو اس طرح بہت محبوب شعر اور مجھے پسند بھی ہے۔ ایک اور بھی غزل ہے جیسے کہ آپ بار بار سنتے ہوں گے، بارہا
آپ کی سماعتوں سے یہ شعر ٹکرایا ہوگا بالکل کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، بڑا ہے درد کا رشتہ یہ دل غریب سہی، تمہارے نام پہ آئیں گے غمگسار چلے۔ کیا بات ہے، بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج فیض احمد فیض کے یوم وفات پر اور ان کی برسی پر ہم ان کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اچھا، کچھ یادداشت اگر آپ کے ذہن میں ہے یا آپ جب پڑھتے تو آپ کے ساتھ جو اسٹوڈنٹ لوگ تھے، مختصر میں اپنی بات رکھیں گے کہ فیض وہاں پہ کتنا مقبول تھا؟ نہیں، آج کی دیکھیے جو ماڈرن ایج میں ہے، جو موجودہ دور میں ہے، تو اس طرح کے جو انقلابی شعراء ہیں یا جن سے کچھ میسج ملتا ہے، پیغام ملتا ہے، یا جیسے اقبال ہیں، فیض ہیں، جوش ہیں، ان کو بہت خاص طور سے یونیورسٹی کے دور میں ہم نے دیکھا ہے، حیدرآباد کے اس میں دور میں مولانا آزاد میں بہت پسند کیا جاتا ہے ان کے جو ہے ان کے اشعار کو لوگوں میں، مطلب خاص طور سے جو اردو ادب کے شائقین ہیں وہ فیض کو ہیں، حسرت کو ہے، جوش اور جیسے جون ایلیا ہیں، ان لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں آج کے دور کے۔ تو اس طرح اور ان کے شاعری میں وہ جان اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں طاقت اور قوت ہے کہ ہر ایک جو پڑھے تو اپنا ان کو جو ہے گرویدہ بنا لے، ان کے اسیر ہو جائے۔ اچھا دانش صاحب، جو ناظرین ہیں TKN نیوز کو آج کے اس اسپیشل پروگرام میں کیا کہنا چاہیں؟ کیا وہ فیض کو پڑھنا چاہیے انہیں؟ جی، فیض ہی نہیں بلکہ سب کو پڑھنا چاہیے، جو ہمارے لیے جو سمجھے اردو ادب کے جو ایک سرمایہ ہے، جو ذخیرہ ادب میں جنہوں نے جو ہے ترقی دی ہے یا ان کو اردو ادب کو پروان چڑھایا ہے، ہم کو تمام پرانے کو، اگر ہم جتنے شعراء ہیں، ادبا ہیں اور جو ہمارے محققین ہیں، تنقید نگار ہیں، ناقدین ہیں، اگر ان کو پڑھنے سے تو بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ زبان میں بھی تازگی آتی ہے، اور جو ایک چاشنی جو ملتی ہے ہم کو اردو ادب کو، وہ ہم کو پرانے دور کے جو شعراء ادبا کو پڑھنے ہی سے ہی ملے گی۔ جب ہم پڑھیں گے تو پھر حقیقت میں جان سکیں گے کہ ہماری زبان میں ہماری جو وراثت ہے اس میں کیا کیا پوشیدہ ہے، کیا کیا پنہا ہے، اور اس میں کتنی جو ہے قوت و طاقت ہے جو ہم اس کے ذریعے سے اپنی بات رکھ سکتے ہیں اور اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ دانش اقبال ندوی، فیض احمد فیض کی زندگی، یادیں، کچھ باتیں اور ان کے کچھ کلام کے ساتھ جو کہ ہمارے ساتھ جڑے تھے۔ ہم لیتے ہیں بریک، اور پھر بریک کے بعد ان کی جو اشتراکیت کا جو سسٹم ہے، اور انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے جو کہ اردو ادب کو بہت زیادہ دیا ہے، اور پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ ان کی زندگی کا، چونکہ وہ 1936 میں ترقی پسند مصنفین سے بھی ہے نا، ان کے بانیین میں سے جو کہ جانے جاتے ہیں، اور لکھنؤ کا جو پہلا اجلاس ہوا تھا ترقی پسند مصنفین، اس میں وہ 1936 میں اس میں وہ تھے جس کے صدر پریم چند تھے۔ ہم اس پہ بات چیت کریں گے، جو کہ تب تک کے لیے دیجیے آپ ہمیں اجازت۔